جائیداد کا وارث، 7ویں اور آخری قسط۔ جمی کو میں بھی جانتا تھا، 3-4 وارداتوں میں وہ مشتبہ رہا اور ہر بار کچھ دن اسے تھانے میں رکھا تھا۔ وہ واقعی استاد تھا جو ہر بار میرے ہاتھ سے صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کا جسم تو جیسے لوہے کا بنا ہوا تھا، اتنی مار پٹائی گدھا کیا برداشت کرے گا؟ گینڈا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے تھانے بلانا تھا۔ اگر کانسٹیبل کو بھیجتا تو اس کے گاؤں میں سب کو پتہ چل جاتا۔ افضل کو پتہ چلتا تو کوئی پیش بندی کر لیتا۔ میں یہ فرض کر رہا تھا کہ جمی کو افضل نے پنڈت کے پاس بھیجا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے یہ انتظام کیا کہ شانو سے کہا کہ وہ جمی کے گاؤں جائے اور اسے باتوں باتوں میں گاؤں سے باہر لے آئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ شانو کے پیچھے پیچھے جائے اور گاؤں سے ذرا دور کہیں چھپ کر بیٹھ جائے۔ جمی آئے تو اسے پکڑ کر تھانے لے آئے۔ صرف جمی کو نہیں سرکار، دوسرے مخبر نے کہا، اس طرح جمی اس شانو کا دشمن بن جائے گا اور ہمیں تو ہر اچھے برے آدمی کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل یوں کرے کہ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں گالی دینی شروع کر دے اور دونوں کو تھانے لے آئے۔ دونوں یہاں آئیں تو آپ ان پر حملہ کر دیں، اس کے بعد آپ جمی کو لپیٹ میں لے لیں۔ شانو جمی پر یہی ظاہر کرے گا کہ اسے بہت مار پڑی ہے، بلکہ اسے آپ حوالات میں بند کر دیں۔ ان وقتوں کے جرائم پیشہ لوگ بہت عقل مند ہوا کرتے تھے۔ اس مخبر نے جو بات سوچی تھی وہ میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اچھی طرح سمجھایا کہ شانو کیا کرے گا اور اس نے کیا کرنا ہے۔ شانو اور ہیڈ کانسٹیبل چلے گئے۔ انہیں کم و بیش 3 میل دور جانا تھا۔ ان کا جو مشن تھا اس کے لیے 3 یا 4 گھنٹے درکار تھے۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران واردات والے گاؤں کا نمبردار میرے پاس آیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ وہ دائی کے خامد کو ساتھ لایا ہے۔ دائی تو شاید پاگل ہو گئی ہے ملک صاحب، نمبردار نے کہا۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد دائی گھر آئی۔ جب اسے نہلانے کا وقت آیا تو دائی بھی میت کو غسل دینے والی عورت کے ساتھ ہو گئی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ میت سے کپڑا ہٹایا گیا تو دائی نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ عورتوں کا اندر جو ہجوم تھا اس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دائی نے اپنے منہ پر زور زور سے 2 ہتھڑ مارے اور چیخیں مارتی ہوئی باہر کو دوڑ پڑی۔ باہر جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسے پکڑا، لیکن اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اسے گھسیٹ کر اس کے گھر لے گئے۔ اس پر چادر ڈالی کیونکہ وہ اپنی قمیض پھاڑ کر ننگی ہو گئی تھی۔ اس نے چادر بھی پھاڑ ڈالی۔ شاہ صاحب کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑا ظالم جن ہے، اس عورت نے جن کو ناراض کیا ہے۔ شاہ صاحب نے تعویذ لکھ کر دائی کے گلے میں ڈالا تو دائی نے تعویذ کا دھاگا توڑ کر تعویذ دور پھینک دیا۔ وہ چارپائی پر اچھلتی اور چیخیں مارتی تھی۔ شاہ صاحب نے بہت جتن کیے لیکن دائی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ رات ہوگی۔ پنڈت عامل دائی کی یہ حالت سن کر خود ہی اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ دائی کے خامد نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب پنڈت آیا اس وقت دائی کچھ سکون میں آ گئی تھی، شاید اسے نیند آ گئی تھی۔ پنڈت کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے خامد کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے نمبردار کا پورا بیان سنے بغیر اسے کہا۔ دائی کا خامد آ گیا۔ میں نے اسے بٹھا کر پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے رنگ میں جو بیان دیا، جو تقریباً وہی تھا جو نمبردار دے چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ جب پنڈت تمہارے گھر پہنچا تو تمہاری بیوی نے کیا کیا اور پنڈت نے کیا کیا۔ اس وقت میری بیوی رام میں آ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پنڈت کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جناب اس کی شکل بدل گئی۔ اس نے اس طرح دانت نکال کر پیسے جس طرح کتے لڑتے وقت دانت نکالتے اور غراتے ہیں۔ اس نے اپنا دایاں بازو پنڈت کی طرف لمبا کیا جیسے ہاتھ اس کے منہ میں دینے لگی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی پنڈت کے منہ کے قریب کر کے غصے سے کہا، کافر تو نے کیا کہا تھا اور کیا کیا ہے؟ اس نے اتنا ہی کہا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل صحیح ہو گیا، اس کا منہ بند ہو گیا اور اس کا بازو نیچے آ گیا۔ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، میں نے اسے کہا۔ اس وقت جب تمہاری بیوی کا چہرہ قدرتی حالت میں آ گیا تھا، کیا اس وقت پنڈت اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ تو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ میری بیوی کی اس بات پر پنڈت ناراض نہ ہو جائے، لیکن پنڈت اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پنڈت نے سنا ہی نہیں کہ میری بیوی نے کچھ کہا ہے یا اس نے کوئی نازیبا حرکت کی ہے۔ رقم تھوڑی نہیں تھی۔ میں نے گینی، پورے 2000 تھے۔ ان وقتوں میں جن کے پاس 2000 روپے ہوتے تھے وہ بہت امیر کہلاتے تھے۔ دائی کے خامد جیسا غریب آدمی اتنی بڑی رقم کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ اس کے اس بیان کے باوجود میں حیران تھا کہ اس شخص نے یہ مشکوک رقم نمبردار کو کیوں دکھائی اور پھر تھانے میں رقم لے آیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اسے فارغ کر کے باہر بھیجا تو نمبردار نے مجھے بتایا کہ اسے شک تھا کہ اس رقم کا تعلق بچے کے اغوا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ شخص بہت سادہ تھا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ واردات والے گاؤں جائے
اور اس عامل پنڈت کو اب باہر بلا لائے۔ وہ جس حالت میں باہر آئے اسے پکڑ کر ساتھ لے آئے، اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں دراصل ڈرتا تھا کہ وہ اس بہانے اندر چلا جائے گا کہ تیار ہو کر آتا ہے اور اندر جا کر کوئی ایسا کالا عمل کر دے گا جس کے زیر اثر ہیڈ کانسٹیبل کو اور میری عقل بیکار ہو جائے گی۔ معلوم نہیں کوئی ایسا عمل کیا جا سکتا تھا یا نہیں۔ میں اپنی بتاتا ہوں کہ میں ڈرتا تھا۔ نمبردار سے کہا کہ وہ گاؤں جائے اور کوشش کرے کہ دائی کو یہاں لے آئے، خواہ چارپائی کے ساتھ باندھ کر اور اٹھا کر لانی پڑے۔ بڑا ہی عجیب کیس تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب میرا وارداتیہ مخبر شانو چودھری افضل کے گاؤں سے اس کے خاص آدمی جمی کو لے کر آیا۔ شانو اور ہیڈ کانسٹیبل نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پوری کامیابی سے عمل کیا تھا۔ راستے میں شانو اور جمی ہیڈ کانسٹیبل سے بار بار پوچھتے تھے کہ ان دونوں کو تھانے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل شانو کو ذرا ڈراتا اور برا بھلا کہتا تھا تاکہ جمی کو شک نہ ہو کہ شانو نے اسے پکڑوایا ہے۔ افضل کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ جمی کو تھانے لے گئے ہیں۔ دونوں کو میرے سامنے لائے۔ میں نے شانو سے کہا کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس واردات میں تم ضرور شامل تھے۔ شانو ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے لگا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ وہ اقبال جرم کر لیں یا ان میں جو بھی اس واردات میں شامل ہے وہ بول پڑے، میں اسے وعدہ معاف ہوا بنا لوں گا۔ دونوں حیران پریشان مجھ سے پوچھتے تھے کہ واردات کیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ شانو کو حوالات میں بند کر دے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے ساتھ لے گیا۔ اس طرح جمی کی نظر میں شانو کی پوزیشن صاف ہو گئی۔ میں نے جمی کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ غور سے سن جمی، میں نے کہا، میں نے تمہیں کسی شبے میں نہیں بلایا، اپنے شک و شبے کو رفع کر کے تم پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بولو کتنا جھوٹ بولو گے، تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جدھر منہ کرو گے ادھر تمہارے خلاف ایک نہ ایک شہادت موجود ہوگی۔ سچ بولو اور مجھ سے فائدہ اٹھاؤ۔ پنڈت عامل کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ پنڈت سے اس نے حیران ہو کر پوچھا، اس کے ساتھ میرا کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب میرے سوال کا جواب دیا تو میں اس کے دائیں کان پر پورے زور سے تھپڑ مارا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا اس طرف والا کان عارضی طور پر بند ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے وہ دن یاد دلایا جس دن اور جس وقت اسے شانو نے پنڈت کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے شانو کا نام نہ لیا۔ اس روز تم پنڈت کے گھر کیوں گئے تھے؟ وہ بھی آخر استاذ تھا۔ پہلے وہ حیران سا ہوا، پھر مسکرایا۔ سرکار، اس نے کہا، گھر کی بات تھی اس لیے میں دبا گیا تھا۔ پنڈت کے ساتھ میرا یہ کام تھا کہ میری بہن کو اس کا خاوند بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کی ساس بڑی شیطان عورت ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو میری بہن کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ میں تنگ آ کر پنڈت کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کچھ کرے۔ اور چودھری افضل کو اولاد دلوانے کا کام بھی تمہارے سپرد تھا۔ میں نے کہا، نہیں سرکار۔ اس نے کہا، چودھری افضل کے معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ نہ صحیح۔ میں نے کہا، تمہیں یہ تو پتہ ہوگا کہ چودھری افضل اولاد کے لیے اس پنڈت سے ٹونے وغیرہ کروا رہا ہے۔ مجھے یہی پتہ ہے کہ چودھری افضل اولاد کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، اس نے کہا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ اس پنڈت کے پاس آتا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ جمی کو ساتھ لے جائے اور اس کا ذرا دماغ درست کر دے۔ ہندو عامل کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ رات خاصی گزر گئی تھی، وہ بھی آ گیا۔ اسے لوگ ویسے ہی پنڈت کہتے تھے۔ وہ مذہبی پیشوا نہیں تھا، یعنی کسی مندر کا پنڈت نہیں تھا۔ اگر وہ مندر کا پنڈت ہوتا تو اس کے پیچھے پیچھے ہندوؤں کا ایک وفد آ جاتا۔ اس عامل پنڈت کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس قدر مکروہ چہرہ اور ایسی لال آنکھیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کے چہرے کو مکروہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ قارئین کی معلومات میں اضافہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ کالا عمل یا کالا جادو کرنے والے عاملوں کے چہرے ایسے ہی مکروہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر کراہیت نہ ہو اور چہرہ اچھے نقش و نگار والا ہو تو بھی اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا چہرہ ہونے کے باوجود یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس سے منہ پھیر لینے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کو اس چہرے پر نحوست کا احساس ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کی فطری اچھائی یا برائی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر انسان فطری طور پر نیک اور اسے میں پیار اور محبت ہو تو اس کے چہرے کے بھدے نقش و نگار بھی اچھے لگتے ہیں، اور اگر فطرت میں بدی، جھوٹ اور بنی نوع انسان کی دل آزاری کا جذبہ ہو تو نہایت پرکشش چہرے بھی بھدے اور بھونڈے لگتے ہیں۔ کالا علم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے شیطانی یا سفلی عمل کہا جاتا ہے اور اسلام میں اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کالے علم میں دنیا کی 2 شیطان قوموں نے شہرت پائی ہے، ایک یہودی، دوسرے ہندو۔ یہودیوں کے شیطانی علم کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قوموں کا کردار دیکھ لیں۔ کمزور اور مجبور لوگوں کو قتل کر کے اور انہیں زندہ جلا کر خوش ہوتے ہیں۔
ان کے کردار کا بنیادی پتھر فریب کاری ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے دونوں قومیں اپنی بیٹیوں تک کو استعمال کرتی ہیں۔ جنسی گناہوں کو یہودی اور ہندو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کالے علم کے عامل انسانی جذبات سے خالی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کی تباہی کا سامان کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اس پنڈت کے ساتھ اس موضوع پر بہت باتیں کی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ کالا جادو سیکھنے اور اسے کامیابی سے استعمال کرنے کے لیے شیطان فطرت ہونا لازمی ہے۔ اس علم کے ذریعے کسی دوسرے کے گھر کو آگ لگائی جا سکتی ہے۔ انسانوں کو ایسی ہی بیماریوں سے مارا جاتا ہے جسے ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ دوسروں کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں، دوسروں کی شکلیں تک بگاڑ دی جاتی ہیں۔ آپ اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ گھر میں پتھر گرتے ہیں یا کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے یا اس گھر کا کوئی مسلسل نقصان ہوتا رہتا ہے۔ انہیں جنات کا کام کہا جاتا ہے، لیکن اس گھر کا کوئی دشمن کسی کالے عامل سے کالا عمل کروا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایسی ہی ایک تفتیشی کہانی کا کچھ حصہ پہلے سنا چکا ہوں۔ کالے جادو کا عامل شیطان صفت اور درندہ ہوتا ہے۔ وہ انسانی جذبات سے اس قدر عاری ہوتا ہے کہ اپنے خون کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کا کام بھی منہ مانگے پیسے لیے بغیر نہیں کرتا۔ کالا عمل سیاہ چیزوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے، مثلا کالی مرغی جس کے پاؤں بھی کالے ہوتے ہیں، کالے بکرے کی سیری، کالا کپڑا وغیرہ۔ یہ عمل سیاہ کالی رات میں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کوئی عورت کسی کے خلاف کرائے تو اس عورت کے ساتھ کالے عامل کا جسمانی عیاشی کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل میں شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے عامل کو کسی کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہی وہ شیطان ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس ہندو جادوگر نے تصدیق کی کہ کالے علم کا عامل گرمیوں میں بھی کئی روز نہیں نہاتا، اسے اپنا جسم بدبودار رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو میں نے اس پنڈت کو پاس بٹھا کر دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے جسم کی بدبو کو 4-5 قدم دور سے بھی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے مقابلے میں نوری علم کے عامل خود بھی پاک صاف رہتے ہیں اور جس سائل کو کوئی عمل بتاتے ہیں اسے جسمانی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی پاک صاف رکھنے کی ہدایت سختی سے دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے۔ میں نے کالے علم کے عاملوں کی خصلتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انسان یا ایسا درندہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نومولود بچے کو مار کر اس کی 2 پسلیاں اور دل نکال لے۔ کسی بھی کالے عامل کے لیے ایسا ہی کام ہے جیسے آپ کسی پودے سے پھول توڑ لیتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ اس مکروہ انسان سے منوانا تھا کہ بچہ اس نے اغوا کرایا تھا اور چودھری افضل کے کام کے لیے اغوا کرایا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج رات ہی تفتیش کو کسی نتیجے پر پہنچا دوں گا۔ پنڈت کو میرے سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے پوچھا، کیا چودھری افضل کا کام ہو جائے گا؟ کیا اس کی بیوی بچے کی ماں بن سکے گی؟ چودھری افضل، اس نے حیران ہو کر کہا، مجھے تو نہیں معلوم کہ کسی چودھری افضل نے مجھے کوئی کام بتایا ہو۔ نہیں مہاراج، میں نے کہا، آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کو تفتیش کے سلسلے میں نہیں بلایا۔ چودھری افضل میرا دوست ہے، وہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے اور میں یہ کیس گول کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، 9 سال گزر گئے، وہ اولاد کو ترس رہا ہے، وہ بھی سب انسپیکٹر ہے۔ آپ اس کا کام کر دیں تو وہ آپ کو روپوں سے تول کر دولت دے گا، بہت رشوت لیتا ہے۔ پنڈت کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، معلوم نہیں کس عمر میں اس کام میں پڑا ہوگا۔ مجھ جیسے کئی آدمیوں کو اس نے انگلیاں پر نچایا۔ اس نے تسلیم ہی نہ کیا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے کا کام کرتا ہے۔ میں اس کے اور اپنے تمام مکالمے سنا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں نے اپنی استادی کو پوری طرح استعمال کیا، لیکن وہ بڑا ہی کائیاں استاد نکلا۔ میں نے اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تاکہ اس کے ذہن سے یہ خطرہ نکل جائے کہ میں نے اسے تفتیش کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ مجھے کالے علم کی باتیں سناتا رہا۔ پھر میرا ہی ایک کام کر دیں مہاراج، میں نے التجا کے لہجے میں کہا، چودھری شہباز کے بچے کو اغوا اور قتل کرنے والے کا سراغ لگا دیں۔ میری عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے، میری نوکری کا سوال ہے۔ یہ کام کر دوں گا، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گیا۔ 2 دفعہ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا، پکڑا جائے گا، 8 دن لگیں گے۔ 2 میں سے ایک کام ہوگا، وہ خود آپ کے پاس آئے گا یا میں اس کی ایسی نشانی بتا دوں گا جسے وہ چھپا نہیں سکے گا۔ 8 دن آزما لیں، اگر مجھے اب جانے کی اجازت دیں تو میں آج ہی رات کام شروع کر دوں گا۔ چلے جانا مہاراج، میں نے کہا، آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ساری رات آپ کے ساتھ گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں مہاراج، ایک اور کام یاد آ گیا ہے۔ پچھلے دنوں راہزنی کی کوئی معمولی سی ایک واردات ہو گئی تھی۔ جمیل عرف جمی کو میں نے شبے میں پکڑا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس روز آپ کے پاس آیا تھا، اس کا آپ کے ساتھ کوئی کام ہوگا۔ آپ کے گاؤں کے واپس جاتے ہی اس نے راستے میں ایک آدمی کو
आदमी को चाकू दिखाकर उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। आप उसे देखकर पहचान लेंगे, कह देना कि ये आपके घर आया था। मैंने बाहर जाकर जिम्मी को कहा कि ले आओ। वो आया तो मैंने उसे पंडित के सामने किया। यही था पंडित जी, मैंने पूछा। पंडित ऐसा चकराया कि उसके मुंह से हाँ निकल गई। मैं जिम्मी को साथ लेकर बाहर निकल गया और कुछ वक्त बाहर ही रहा। आप बता पंडित, मैंने कमरे में आकर कहा। मैंने महाराज जी और पंडित जी ना कहा। जिम्मी ने एक राज ही खोल दिया है। क्या कहता है? कहता है बच्चे को तुमने हलाक किया और इसकी पसलियाँ और दिल निकाला है। मैंने कहा सच उगल दे पंडित, तुम बहुत झूठ बोल चुके हो। दाई भी आ रही है, खुद ही बोल, मेरे साथ सौदा कर और अपनी जान बचा। कैसे आदमी हैं आप? उसने तहम्मुल से कहा। उन चोरों और उठाईगिरों की आप मान रहे हैं? मेरी बात कान खोलकर सुन। मैंने कहा यहाँ तेरा काला जादू नहीं चलेगा। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और कहा कि आप इस पंडित को ले जाओ और जिम्मी को यहाँ ले आओ। यह याद रखें कि मैंने पहले ही बहुत से अफराद को मुश्तबा बिठा रखा था। सब अभी थाने में ही थे। उनमें चौधरी सिकंदर भी था और चौधरी शहबाज मकतूल की बीवी भी थी। अब बता जिम्मी। वो कमरे में आया तो मैंने उसे कहा, पंडित ने सारा इल्ज़ाम तुम पर और चौधरी अफजल पर थोप दिया है। कहता है कि मैंने तो उन्हें सिर्फ तरीका बताया था, मुझे तो मालूम ही नहीं कि उन्होंने बच्चा कब और किस तरह उठवाया है। झूठ बोलता है जनाब। मुझे बाहर शोर शराबा सुनाई दिया, 2-3 चीखें भी सुनाई दी। मैं तेज़ी से बाहर निकला। दाई को गांव से ले आए थे। उसकी चारपाई बरामदे में रखी जा रही थी, उसके ऊपर रस्सियों का जाल तना हुआ था। मैं उसके करीब गया तो वो बनावटी गुस्से से सबको डांटा और कहा, खोलो इस बेचारी को, तुम जानते नहीं ये मेरी बहन है। मैंने खुद रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी और उसे लाने वालों को बुरा भला कहता रहा। मैंने देखा कि दाई चुप हो गई थी और उसने नज़रें मेरे चेहरे पर जमा रखी थी। मैंने बाजू से पकड़ कर कहा, आ मेरी बहन। वो बड़े आराम से मेरे कमरे में आ गई। मैं तफ्तीश के लिए गाँव गया था तो उस दाई को देखा था। उसका चेहरा सेहतमंद था और उस पर जवानी की रौनक थी। 3-4 दिनों में ही उसका चेहरा पीला जर्द और बेनूर हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बालों को दोनों हाथों से नोचती रहती थी। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और कहा कि उसके लिए दूध भी लाओ। मैं उसे कुर्सी पर बिठाकर उसके सर पर हाथ फेरता रहा। यह गालबन शफ़क़त का ही असर था कि उसके चेहरे पर सुकून आने लगा। मेरी शफ़क़त का असर कुछ ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि किसी थानेदार से शफ़क़त की तवक्को नहीं रखा जा सकती। क्या हो गया है मेरी बहन को? मैंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। दिल खोल कर बात करो, यूँ समझो तुम अपने सगे भाई के पास आई हो। मैंने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया। इतने में दूध आ गया। मैंने उसे कहा कि आराम आराम से दूध पी ले। आधा दूध पीकर उसने मेरी तरफ देखा और लंबा सांस लिया, जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। थाने में आकर मेरा दिल हल्का हो गया है। उसने मरी मरी आवाज़ में कहा, एक बात बताएं, क्या आप मुझे फ़ौरन फांसी दे देंगे? क्यों? मैंने कहा, खामखा अपनी बहन को फांसी दूंगा, तुम बात करो। उसके आंसू बहने लगे। आंसू देखकर मुझे इत्मीनान हो गया कि रोने से उसका गुबार हल्का हो जाएगा। नसीम के बच्चे को मैंने उठाकर जिम्मी के हवाले किया था। उसने कहा, शाबाश। मैंने कहा, मुझे मालूम था कि मेरी बहन झूठ नहीं बोलेगी। अब देखना भाई अपनी बहन को फांसी नहीं चढ़ने देगा। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। दाई ने कहा, कहते थे कि बच्चा एक टूने के लिए चाहिए और दूसरे दिन बच्चा वापस कर देंगे। उन्होंने बच्चों की वापसी का तरीका ये बताया था कि खेतों में एक जगह बताई थी कि बच्चे को वहाँ रख देंगे। पुलिस तक तो बात पहुँची ही थी, लेकिन मैंने उधर से गुजरते उठा लाना और सबको ये बताना था कि मैं उधर से गुजर रही थी कि फसल में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो मैंने फसल में जाकर देखा, वहाँ ये बच्चा पड़ा हुआ था। ये किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि बच्चे को कौन ले गया था और फसल में क्यों रख गया था। दाई ने इतना ही बयान दिया तो उसने एक बार फिर पुरसकून आह भरी मेरी हौसला अफजाई और शफकत शामिल रही। मैं सवाल भी पूछता रहा। इस तरह दाई ने जो बयान दिया वो मुख्तसर इस तरह है कि चौधरी अफजल के गांव की एक औरत दाई के पास आई थी, जो अपने गांव की दाई थी। वारदात वाले गांव की दाई उस दाई से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उस दाई ने इस दाई को एतमाद में लेकर कहा कि ऐसे बच्चे की ज़रूरत है जिसकी पैदाइश मंगल के दिन हो और उसकी उम्र 21 दिन हो जाए। उसने कहा कि उसके हाथों मंगल के दिन जो बच्चा पैदा हुआ तो 21वें दिन वो बच्चा उठाकर दे देगी और 2000 रुपया नकद वसूल करेगी। हमारे वाली दाई 2000 रुपये के चक्कर में आ गई। अभी नसीम का बच्चा पैदा नहीं हुआ था। दाई ने मालूम कर लिया कि बच्चा चौधरी अफजल की बीवी के लिए चाहिए, क्योंकि उसे औलाद नहीं होती और बच्चे पर अमल पंडित करेगा। नसीम का बच्चा मंगल के रोज़ पैदा हुआ। नसीम ने पंडित को उसके घर जाकर बताया। पंडित ने कहा कि 21वें दिन बच्चा उस तक पहुंच जाना चाहिए। दाई ने उससे पूछा कि बच्चे को जान से तो नहीं मारा जाएगा? उसने ये भी कहा कि बच्चे की अगर जान लेनी है तो वो बच्चा नहीं देगी। पंडित ने उसे कहा कि बच्चा दूसरे रोज़ ज़िंदा वापस मिल जाएगा। दाई को जिम्मी से भी मिलवाया गया। नसीम ने यह मामूल बना लिया था कि बच्चे को रोज़ाना धूप में लिटा देती थी।
نسیم اور بچے کی بدقسمتی کے 21ویں روز گاؤں میں ماتم ہو گیا۔ چونکہ وہ دن بچے کی عمر کا 21واں دن تھا، اس لیے جمی صبح ہی پنڈت کے گھر آ گیا تھا۔ دائی نے اسے جا کر بتایا کہ وہ آ کر نسیم کے دروازے پر دستک دے۔ دائی نسیم کے یہاں آئی۔ بچہ صحن میں سویا ہوا تھا۔ دائی نسیم کو مالش وغیرہ کے لیے کمرے میں لے گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، دائی کمرے سے نکلی، صحن سے بچے کو اٹھایا۔ جمی ڈیوٹی میں آ گیا تھا، اس نے اپنے اوپر کھیس ڈالا ہوا تھا۔ دائی نے بچہ اسے دیا، اس نے بچہ کھیس میں چھپا لیا اور پنڈت کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اسی شام چودھری افضل کے گاؤں کی دائی اس دائی کو 2000 روپیہ دے گئی۔ دائی چونکہ مجرمانہ ذہن کی عورت نہیں تھی، اس لیے وہ بہت ڈری، رات کو سو بھی نہ سکی، لیکن اس امید پر مطمئن ہوگی کہ کل بچہ واپس مل جائے گا۔ وہ نسیم کو بچے کے لیے روتا اور تڑپتا دیکھتی تھی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا اور وہ اپنے آپ کو کوستی کہ اس نے اس عورت کو وہ بچہ کیوں دیا ہے۔ وہ پنڈت کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ بچہ اس جگہ فصل میں رکھا ہے تاکہ وہ بچہ اس کی ماں کے پاس لے جائے اور کہے کہ اسے بچہ فلاں جگہ پڑا ملا ہے۔ پنڈت نے اسے کہا کہ بچہ کل صبح ملے گا، مگر ہوا یہ کہ بچے کی لاش ملی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر آئی اور دائی نے دیکھی تو اس پر پاگل پن کی کیفیت طاری ہوگی۔ دائی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پاگل پن ضمیر کا رد عمل تھا اور اسے صرف اقبال جرم سے تسکین مل سکتی تھی۔ وہ اس راز کو کہیں اگلنے کو بےتاب تھی۔ یہ نفسیاتی معاملہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ تھانے میں آئی تو اسے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ میں اتنی ہی نفسیات سمجھتا تھا، چنانچہ میں دائی کے ساتھ شفقت سے پیش آیا تھا۔ دائی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ زہر اگلنے کے لیے جگہ یہی ہے۔ یہ دراصل اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ فطری طور پر دائی شریف عورت تھی، لیکن 2000 روپیہ اس غریب عورت کے لیے قارون کا خزانہ تھا۔ بہت دنوں بعد جب اس کا ذہن نارمل حالت میں آ گیا اور وہ پوری طرح پرسکون ہو گئی تھی، اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 13-14 سال ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ بیٹی کے لیے جہیز بنانا چاہتی تھی اور اس کی سب سے بڑی خواہش بیٹے کو بہت زیادہ تعلیم دلانے کی تھی۔ اس کے بیٹے کی عمر 8 سال تھی۔ اس وقت وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب اس عورت کی باتیں سنی تو میں نے بہت سوچا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ 2000 روپیہ تو اس کے ہاتھوں سے نکل ہی گیا تھا، یہ سزا سے تو بچ جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ بچہ اسی نے اٹھا کر دوسرے ملزموں کو دیا تھا۔ اگر جرم میں اس کی آنت معمولی نوعیت ہی ہوئی تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیتا۔ ایسے گھنونے جرم کے باوجود یہ غریب اور عام سی عورت مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اچھی تو اس لیے بھی لگ رہی تھی کہ اس نے اقبال جرم کر کے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دائی کا پاگل پن اور اس کا اقبال جرم نفسیاتی رد عمل تھا، جسے ہم جناب میم الف صاحب اور نفسیات کے علم کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسے ضمیر کا احتجاج اور رد عمل کہہ دیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی کہانیوں میں کہا ہے کہ قاتل اقبال جرم کر کے ہی سکون پاتا ہے۔ دائی پورا بیان دے چکی تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے پیٹھ کرسی کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر منہ اوپر کیا اور لمبی سانس لی، جیسے وہ بڑی لمبی اور کٹن مسافت کے بعد منزل پر آ گئی ہو۔ میں نے اس کی موجودگی میں پنڈت کو بلوایا۔ اسے دیکھتے ہی دائی سیدھی ہوگی، اس کے چہرے پر کھچاؤ آ گیا اور اس کے دانت آپس میں پسنے لگے۔ نہ میری بہن، میں نے کہا، اب اس کے ساتھ میں نپٹوں گا، یہاں اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ اسے میرے سامنے پھانسی دو، دائی نے کہا۔ اس نے کہا، کیا تھا اور کیا ہے؟ کافر، تو نے بچے کو چیر پھاڑ دیا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی اور وہ رونے لگی۔ بول پنڈت، میں نے اس کے قریب جا کر کہا، کیا بولوں جی؟ اس نے کہا۔ میں نے ایک بار پھر بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور فرش پر پٹخ دیا۔ اس سلام دعا کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے۔ دائی کو میں نے ایک اور کمرے میں بٹھا دیا۔ زیادہ لمبی باتیں کیا سناؤں؟ میں نے جھوٹ بولا کہ جمی نے بھی اقبال جرم کر لیا ہے اور چودھری افضل آ رہا ہے۔ اگر تم اقبال جرم نہیں کرو گے تو سزا بھی پاؤ گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں صرف سزائے موت دلاؤں گا۔ اگر تم خود اپنا جرم بیان کر دو گے تو میں تمہاری بچت کی صورت پیدا کر دوں گا، ایسی گنجائش رکھ دوں گا کہ اپیل میں بری ہو جاؤ گے۔ ملزموں کو اقبال جرم تک لانے کے لیے جو ڈھنگ طریقے ہوتے ہیں وہ میں نے استعمال کیے۔ وہ اقبال جرم پر راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقد رشوت پیش کی اور کہا کہ وہ مجھے ایک ایسی چیز دے گا کہ مجھے بہت جلد ایس پی کے عہدے تک ترقی مل جائے گی، اور میں جس عورت کی طرف دیکھ کر دل میں اس کی خواہش پیدا کروں وہ بغیر بلائے میرے پاس پہنچ جائے گی۔ اس وقت میری خواہش یہی ایک تھی کہ یہ مکروہ صورت پنڈت اقبالی بیان دے دے اور ایسی شہادت مہیا کر دے کہ میرا مقدمہ مضبوط ہو جائے۔ میں اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ تو اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات سنا رہا ہو، لیکن مجھ جیسے سخت دل آدمی کی یہ حالت ہو رہی تھی جیسے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس بھیانک جرم کا ارتکاب یوں ہوا تھا
کہ چودھری افضل پنڈت کے پاس آیا اور بتایا کہ بچہ نہیں ہوتا۔ پنڈت نے کہا کہ ہو جائے گا، لیکن خرچ بہت ہوگا اور وہ 6,000 روپیہ لے گا۔ اس کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی جو منگل کے روز پیدا ہوا ہو اور 21ویں دن بچہ اسے مل جائے جس پر وہ رات کو عمل کرے گا۔ چودھری افضل نے ایک بچے کی خاطر زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک روز افضل کا ایک آدمی جمی کھیس میں لپیٹ کر ایک بچہ لے آیا۔ جمی پہلے بھی اس کے پاس آ چکا تھا اور جس دن بچہ اس کے پاس پہنچا اس دن دائی بھی اس کے گھر گئی تھی۔ اس نے دائی کو بتایا تھا کہ وہ بچہ کل واپس کر دے گا۔ اس نے واپسی کا طریقہ وہی بتایا جو دائی مجھے سنا چکی تھی۔ پنڈت نے مجھے بتایا کہ اس نے دائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ رات کو پنڈت نے بچے پر کچھ عمل کیا، پھر اس کی ناک اور منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ کر دبایا کہ بچے کا سانس رک گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پنڈت نے تیز دھار چاقو سے بچے کی بائیں طرف سے سب سے نیچے والی پسلی کے قریب سے کاٹا اور بچے کا دل باہر کھینچ کر چاقو سے الگ کر لیا۔ پھر اس نے بچے کی دونوں طرف کی پسلیاں گن گن کر دونوں طرف سے درمیان والی ایک ایک پسلی کاٹ لی۔ دل اور پسلیوں پر بھی اس نے کچھ پڑا اور نہ جانے کیا کچھ کیا۔ اس رات اس نے جمی کو بھی بلا رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ کدال ساتھ لائے۔ جمی رات 2 بجے تک اس کی ڈیڑھی میں بیٹھا رہا۔ آخر پنڈت نے اسے بچے کی لاش دے کر کہا کہ اسے کسی ویرانے میں دفن کر دے۔ پھر اسے کہا کہ وہ اگلے روز کسی بھی وقت پنڈت کے پاس آئے۔ پنڈت کو معلوم نہیں تھا کہ جمی نے لاش کہاں دفن کی تھی۔ جمی دوسرے دن پنڈت کے گھر آیا۔ پنڈت نے بچے کا دل کالے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ جمی کو دے کر کہا کہ کپڑا کھول کر کوئی نہ دیکھے اور اسے افضل کی بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے صحن میں کسی جگہ 5-6 انچ کی گہرائی میں دبا دے۔ میرے پوچھنے پر پنڈت نے بتایا کہ چودھری افضل نے اس کے پاس صرف 2 بار آیا تھا اور وہ بھی رات کے وقت۔ پہلی بار اپنی حاجت بیان کرنے اور دوسری بار 6,500 روپیہ دینے آیا تھا۔ اور بچے کی پسلیاں وہ میرے گھر میں ہیں۔ پنڈت نے جواب دیا، ان پر پورے 21 راتیں عمل پورا کرنا ہے۔ یہ کیا عمل پورا ہو جانے سے افضل کے گھر بچہ پیدا ہو جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، بچہ ضرور پیدا ہوتا، لیکن اس بچے نے ذہنی یا جسمانی طور پر صحیح نہیں ہونا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے باپ یا ماں کو قتل کر دینا تھا۔ بیان کے آخر میں اس نے بتایا کہ دائی پر جب پاگل پن کا دورہ پڑا تو گاؤں میں شور مچ گیا کہ دائی پاگل ہو گئی ہے۔ پنڈت اس ڈر سے اس کے گھر جا پہنچا کہ دائی یہ جرم بے نقاب نہ کر دے۔ پنڈت نے اسے ہپناٹزم کر لیا تھا، لیکن یہ اثر زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ میں نے پنڈت کو ساتھ لیا۔ نمبردار، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے۔ پنڈت کو ہتھ کڑی لگائی۔ میں اس پارٹی کو یکے میں بٹھا کر اس کے گاؤں گیا۔ ایک مسلمان اور ایک سکھ کو ساتھ لے کر پنڈت کے گھر میں داخل ہوا۔ ان کے سامنے اسے کہا کہ جس چاقو سے اس نے بچے کا پیٹ اور سینہ کاٹا تھا وہ چاقو اور بچے کی دونوں پسلیاں میرے حوالے کر دے۔ اس نے چاقو اور پسلیاں ان گواہوں مشیروں کے سامنے مجھے دے دیں۔ اس کے اس خاص کمرے میں ایسی بدبو تھی جس میں بیت الخلاء، جیسے میں بیت الخلاء میں کھڑا ہوں۔ اب وہ 6,500 روپیہ بھی میرے حوالے کر دو جو تم نے فلاں گاؤں کے چودھری افضل سے لیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تو میری محنت کی اجرت ہے حضور۔ اس نے کہا، یہ رقم نہ لے، یہ میرے بچوں کے کام آئے گی۔ میں نے اسے یہ رقم نکلوائی اور مشیروں کے سامنے اس سے کہلوایا کہ اس نے یہ رقم چودھری افضل سے وصول کی تھی اور جس مقصد کے لیے رقم لی تھی وہ بھی کہلوایا۔ دونوں مشیروں نے بے اختیار اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں نے برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا اور پنڈت کے اور دونوں مشیروں کے اس پر دستخط کروائے۔ وہاں سے میں اپنی پارٹی اور پنڈت کو ساتھ لے کر اسی یکے پر افضل کے گاؤں چلا گیا۔ وہ گھر ہی تھا، اس کا چوبارہ شاندار تھا۔ مجھے اور پنڈت کو دیکھ کر اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ میں اسے اندر لے گیا اور اسے کہا کہ میں نے اس کی بیوی سے بچے کا دل برآمد کرانا ہے جو صحن میں دبایا ہوا ہے۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں اپنے منہ سے بولوں کہ کتنی رقم چاہتا ہوں اور اسی وقت حاضر کر دے گا۔ میں صرف یہ لکھ دوں کہ اس گھر سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ میں باہر نکلا۔ اس گاؤں کا نمبردار بھی آ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ 2 ذرا پڑھے لکھے آدمی ساتھ لے آئے۔ وہاں آدمیوں کی کمی نہیں تھی۔ پنڈت کو ہتھکڑیوں میں اور پولیس کو دیکھ کر سارے گاؤں کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ 2 آدمی میرے پاس آ گئے۔ میں افضل کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی کو دیکھا، جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کالے کپڑے میں لپٹا ہوا بچے کا دل صحن میں جہاں دفن کیا تھا وہ جگہ دکھاؤ۔ 2 مشیر ساتھ تھے۔ عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا۔ اگر انکار کرو گے تو میں باہر سے آدمی لا کر سارا صحن کھدوا ڈالوں گا۔ میں نے کہا، خود ہی بتا دو۔ افضل ایک طرف چل پڑا۔ صحن کچا تھا۔ افضل نے ایک جگہ پاؤں رکھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود یہ جگہ کھود کر نکال کر دل میرے حوالے کر دے۔ اس نے لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور وہ جگہ کھود کر کالے کپڑے میں لپٹا ہوا دل میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس میں کیا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا،
تم اپنی زبان سے بکو، میں نے روب سے کہا۔ بچے کا دل ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ یہاں کس نے دبایا تھا؟ اس نے جواب دیا، تمہاری بیوی نے۔ میں نے کہا جناب ملک صاحب۔ اس نے کہا میری بیوی کو کچھ پتہ نہیں، جو الزام ہے وہ میرا ہے، جو آپ مجھ سے لیں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن میں نے اس کے جھوٹ کو اس وجہ سے قبول کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بچانا چاہتا تھا۔ میں بھی مسلمان تھا اور میں اسی معاشرے کا فرد تھا، مجھ میں بھی غیرت تھی۔ مگر اس کی بیوی دل برآمد کراتی اور کہتی کہ یہ اس نے دبایا تھا تو 5-6 سال سزائے قید پاتی۔ تھانے جا کر افضل نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی کا نام گواہوں میں بھی نہ آنے دوں۔ اس کی رشوت پیش کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، بشرطے کہ وہ ایک بیلی بیان دے دے۔ اس نے بیان دے دیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ افضل کی بیوی کو اس جرم کا علم نہیں۔ جمی نے بھی بیان دے دیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا۔ پنڈت کو سزائے موت دی گئی، جمی کو عمر قید، چودھری افضل کو 10 سال اور دائی کو 8 سال سزائے قید دی گئی۔ ان سب کی اپیلیں ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں۔ ہائی کورٹ نے سیشن جج کا یہ فیصلہ بھی بحال رکھا کہ پنڈت سے جو 6,500 روپیہ اور دائی سے 2,000 روپیہ اور جمی سے 1,500 روپیہ برآمد ہوا تھا، یہ تمام رقم مقتول بچے کی ماں نسیم کو دے دی جائے۔